الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان آمنت بالله صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين روک لیتی ہے آپ کی نسبت روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم آپ کا ہے ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں تمام حمد و صلات تعریف و توصیف درود و سلام کے بعد بندہ ناچیز اطلاف والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بندہ ناچیز دی ایک عادت ہے کہ جس وقت بھی کوئی کم کرنا پوندا ہے نا بزرگاں دے قدماں تے ہاتھ لا کے حاضر تھیندے اگر یہ عادت پسند آوے تو ایک دفعہ سبحان اللہ کرو کیمرے کی بجائے نظر غور کرے سو حاضرین ذی وقار بندہ ناچیز نے قرآن مجید سورہ رحمان دی آیت نمبر 19 20 21 22 کی تلاوت پر سامنے کیتی ہے چونکہ میں بندہ ناچیز رٹی ہوئی ہیں تقریرہ دا قائل نہیں اور اہل حق اہل محبت اور مخلصین عقیدت مند الحمدللہ دل دے وچ ان پیوست کرینن انہاں الفاظاں نوں جویں کرن دا حق ہوندا ہے اج جو کچھ تانوں سانوں مقام حاصل ہوئے کیا انہاں بزرگاں دے قدماں تو مل رہا یا نہیں مل رہا مبارک تسا محبین مخلصین معتقدین حاضرین نو سامعین نو کہ تانوں اسا نہیں سدا بلکہ بزرگاں نے بلائے اپنے 96ویں سالانہ عرس مبارک دے وچ اور خوش بختی دیکھو تاری ساری
کہ 73 فرقے چوں ایک ایسا فرقہ جس دا نام ناجی فرقہ ہے او الحمدللہ تساں اساں ہے کیویں کوئی حضور دی ناموس دے باغی ہیں، کوئی صحابہ کرام و خلفائے راشدین دی عظمت دے منکر ہیں، کوئی اہل بیت دی شان دے باغی ہیں، کوئی اولیاء کرام دی شان تو لا علم ہیں، قربان جاواں میری مراد مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان بریلوی بریلی دے تاجدار کہ جنہاں نے عشق دی ایسی شمع حضور دے عشق دی شمع روشن کیتی ہے کہ قیامت تک جتنے بھی امت مسلمہ حاصل وہ اس شمع تو روشن ہو سکے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی وَإِتْرَتِي آلِ بَيْتِي مَا إِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَن تَدِلُّوا بَعْدِي أَبَدًا علی عبداللہ جدہ ہاں ٹھرے وہ سبحان اللہ یہ حدیث پاک سنا رہے ہیں علی عبداللہ وَوَلِيُّهُ نَاصِرُ دِينٌ وَمُرَوِّجُ عَمْرِهِ النَّصْرُ إِلَى وَجْهِهِ عِبَادَةٌ وَالْمَوْتُ عَلَى حُبِّهِ شَهَادَةٌ۔ آج بندہ ناچیز دا موضوع ہے لو سمندر، لو سمندر ایک بحر ولایت ہے یعنی علی المرتضیٰ ایک بحر عصمت ہے سیدہ زہرا۔ قربان جاواں میں صدقے یا رسول اللہ کہ انہاں بزرگاں دے صدقے تو انہوں سانو کتنے آداب اللہ پاک نے عطا فرمائے نسبتاں عطا فرمائیں او ذرا سناواں قربان جاواں حضور دی حدیث پاک ہے الصحابی کالنجوم بأیہم اہتدیتم اقتدیتم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ تارے دی مانند ہیں جیندی بھی پیروی کرے سو راہ ہدایت پاوے سو۔ میرے نبی دے غلاموں اساں جس وقت چلتے ہیں سنی بریلوی تا اساں انہیں انہیں واہ نہیں چلتے بلکہ اساں تارے نو دیکھ کے چلتے ہیں۔ پرانے زمانے دی گل ہے کہ بزرگان دین کسی مسجد دا ایرا رکھنا کوئی نہ اپنا کھبا مونڈا کتب تارے تو رکھ دیا منہ قبلہ دی طرف ہوندا ہے تا یہ راہ ہدایت دی نشانی میرے پاک نبی نے فرمائے آؤ میرے پاک نبی دے خلفائے راشدین دا ذکر کرا مت موضوع تے آسا انشاءاللہ تعالی یہ بھی موضوع ہے کیونکہ یہ محبت دا موضوع ہے یہ عقیدت دا موضوع ہے یہ آداب دا موضوع ہے۔ آؤ میرے پیارے نبی دے خلیفہ اول دنا آدھے در آواز دے لالا کرنا دنا چل رہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا تا عبداللہ ہے حضور نے ابو بکر فرمایا آؤ خلیفہ اول دنا مبارک این دنال عبداللہ دوجے خلیفہ دنا این دنال عمر خلیفہ صالح تریجے خلیفہ دنا بھی این دنال عثمان تے خلیفہ چہارم دنا بھی این دنال علی۔ ارے نادانو این اکھنو آدن نعرہ تکبیر سالہ خلافہ حیدری مرشد آباد شریف آستان علیہ پیر سواق شریف عظیم مذہبی سکالر صاحبزادہ نعیم الحسن لبیک ہاتھ کھڑے کر کے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک
नबुव्वत लब्बैक 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 ताजदारे खत्म नबुव्वत ताजदारे खत्म नबुव्वत ताजदारे खत्म नबुव्वत ताजदारे खत्म नबुव्वत हाथ लहरा के ऊंची आवाज लब्बैक 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 आस्ताने आलिया मुर्शिदाबाद शरीफ नारे तकबीर नारे रिसालत नारे खिलाफत नारे हैदरी ख्वाजा नईमुल हसन साहब लब्बैक या रसूल अल्लाह 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 ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद आस्ताने आलिया मुर्शिदाबाद शरीफ नाज़रीन ज़ीवकार, ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आवाज़ आ रही है बंदे ना आ रही अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ऐन अरबी लुगत दे विच अख नू आदन ऐनुन और मेरे नबी पे फरमांदन कि मेरे तमाम सहाबा तारे दी मिसल है जेड़ा भी उन्हां दी पैरवी करे सी हिदायत पावे सी रब्बुल इज्जत दी कसम है असा ने ओ राह नहीं छोड़ा कि जेड़ा राह हिदायत वाला है मेरे गौर करो असा ने वो राह नहीं छोड़ा जेड़ा राह हिदायत वाला राह है आओ मेरे पाक नबी और उसके अलावा एक बड़ी मिसाल मेरे ज़हन के विच आती है क्या खूब है कि आओ देखो इलाह निभार लम्बे उब्बे कितनी अतराफ हैं 4 अतराफ हैं ये गौर बेदर करे सो मैं पता है तुम तर्जा नहीं तकरीरा सुनते हो आओ आज इस फकीर की सदाई सुन गिनो 4 अतराफ हैं इलाह निभार लम्बा उब्बा ते मेरे नबी दे खुलफा कितने हैं आओ अलिफ तू चल के ये तक इसने क्या खूब तर्जुमानी फरमाई है कि अलिफ अबू बकर दी अलिफ तू चल के अली दी ऐन तक तमाम सहाबा किराम आला व अरफा हैं आले बैत की शान ते हदीस पाक को सुनाऊंगा कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए मेरी आले बैत ये नूह दी बेड़े दी मिसाल है नूह दी कश्ती दी मिसाल है ना असा तारियां नूं देखना छोड़े ना असा उस कश्ती दा सहारा छोड़े जेड़े तारियां नूं देखना छोड़े वो भी होते खाने फिरते जेड़े उस कश्ती दा सहारा छोड़े वो भी होते खाने फिरते मेरे नबी दे गुलामों ना असा तारियां नूं देखना छोड़ा यानी साहबा दी अजमत दे भी गुलाम आले बैत दी अजमत दे भी गुलाम ना असा उस आले बैत दी कश्ती दा सहारा छोड़ा खुदा दी कसम है मेरे नबी दे गुलामों जरा गौर करो शाहों से मिला है ना तवंगर से मिला है अल्लाह का इरफान उसी दर से मिला है औरों को मिला है तो मुकद्दर से मिला है अरे हमको तो मुकद्दर भी तेरे रसूल से मिला है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कि असा तुसा अल्हम्दुलिल्लाह अहले हक है और अहले हक के नाल है इस वक्त एक शख्स मुसलमान लब्बैक या रसूलुल्लाह दा नारा ले दे रब्बुल इज्जत दी कसम है अल्लाह पाक दी मदद उस नाल होवेगी यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे खलीफा अव्वल सैयदना सिद्दीक अकबर मौजूद हैं और मेरे करीम नबी पे फरमाते हैं हुन आओ तन मैं आयात दा थोड़ा जिहा तफसीर बयान कर देना
در منصور تو تفسیر بیان کرے سا امام جلال الدین سیوطی نے اپنی تفسیر در منصور کے اندر یہ تفسیر لکھ دیں اور روح البیان کے اندر علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ اور جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ وہ عالم ہیں کہ جنہاں 70 مرتبہ حالت بیداری کے اندر پاک نبی کی زیارت کی تھی. اچھا جڑے میرے پاک نبی کے غلام ہو زیارت کرنا چاہتے ہیں حضور دی چلا خواب کی زیارت ہونے آگو سبحان اللہ سانو فخر ہے اساں حضور دے غلام ہیں. حضور دے پیارے خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر موجود ہیں. حضور فرمائیں ہیں او میں تو یہ حدیث سے ذریعے یہ سڑا رہے ہو واضح کر دے ماں. حضور فرمائے اللہ تعالیٰ نے 2 سمندر جاری کیتے ہیں مرجل بحرین یلتقیان. اس سالی کینے لگ دیں جنہیں وہ ملے گئے مگر وہ مل کے بھی ملتے نہیں. انہاں دے درمیان ایک رکاوٹ ہے ایک حجاب ہے ایک پردہ ہے. سیدنا صدیق اکبر عرض کی تھی یا رسول اللہ فداک امی و ابی یا رسول اللہ او 2 دریا جڑے ہیں 2 سمندر جڑے ہیں وہ کیڑی زمینہ تے تلاطم دے نال جاری و ساری ہے. میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا وہ کوئی عام دریا نہیں وہ فرات یا دجلہ نہیں بلکہ وہ دریا ہے ایک بحر ولایت علی ہے ایک بحر عصمت زہرا ہے. اور ابو حضور نے ارشاد فرمایا کہ انہاں دے درمیان ایک پردہ ہے برزخ. سیدنا صدیق اکبر عرض کی تھی یا رسول اللہ وہ پردہ جڑا ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا آنا ذالک البرزخ وہ پردہ میں ہاں وہ پردہ میں ہاں. وقت حضور بیان فرمایا تو سراب دی کڑی کڑی نعمت میں جھٹ لے سو آیا کا ترجمہ کہنا نا. وقت حضور نے فرمایا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان تے انہاں وہ سمندر ملتے بھی نہیں اور ایک سمندر دوسرے سمندر نال ٹکرانا بھی نہیں. وَدْوِي يَخْرُجُ مِنْهُمَ اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ انہاں سمندروں دے وچوں لؤلؤ بھی برآمد تھی دے نکل دن لؤلؤ بھی تے مرجان بھی. عرض کی تھی یا حبیب اللہ بیٹھے ہو اچھا جڑے خوش بیٹھے ہو سبحان اللہ جڑے راضی بیٹھے ہو سبحان اللہ طرز سناوا ہاتھ ہو نا لیکن یہ وقت نہیں. سنو میری گل اپنی میں یہ بندے نہ چیز دی گفتگو نو اپنے کنا دے جو سن کے دل دے وچ بلاؤ کہ اساں کون ہیں تساں اساں. حضور نے فرمایا انہاں دے وچوں سمندر مل کے بھی نہیں ملتے اور وقت بھی انہاں دے وچوں لؤلؤ تے مرجان نکلتے ہیں برآمد تھی نے. عرض کی تھی سیدنا صدیق اکبر نے فداک ابی و امی یا رسول اللہ او سمندر دے وچوں جڑے لؤلؤ تے مرجان نکلتے ہیں. حضور نے فرمایا سن صدیق اللؤلؤ الحسن والمرجان الحسین او لؤلؤ حسن ہے کہ وہ مرجان حسین ہے. تفسیر در منصور لکھن والے امام جلال الدین سیوطی اور بئی تفسیر کا نساواں تفسیر روح البیان اور لکھن والے علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ. قربان جاواں کہ اس وقت بیٹھی ہوں میں دے گا یہ پیارے حضرات ذرا میری طرف غور کرے سن آؤ کہ حضور نے تا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان بیان فرمائی کہ انہوں نے دیکھنا بھی عبادت ہے انہوں دا ذکر بھی عبادت ہے انہوں دے نال محبت رکھنا بھی عبادت ہے. آؤ ہون ذرا بہرے عصمت سیدہ زہرا دی شان نہ سناواں. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تمام مومنین مومنات کی اماں دی بارگاہ کی قریش کی عورت آدھی ہے تے آ کے عرض کر دی کہ اماں جی شفیلی بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کوئی حضور دی پاک بیٹی
سیدہ زہرا دی شان تو سنو چاہ سنتے بیٹھے ہو اچھا جیڑے حضرات نیندر بیٹھے ہو ذرا ہاتھ کھڑے کرو میں سب کے یا رسول اللہ حضور دے غلام ہی کرے پیارے ہوں دن کا پیارے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خاموش مومن فتوہ قریش کی عورت میری ہوگی کچھ دیئے اما جی میں عرض کی تھی ہے آپ کو آئی ہم ذرا حضور دی پاک بیٹی دی شان تا سناؤ سیدہ عائشہ ام المومنین والمومنات خاموش رہ گیا اس وقت تریجی مرتبہ پوچھا نا قریش کی عورت نے تا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جلال دے وچ آپ کے فرمائیں کیفا آصفہا میں انہاں دی صفت کیویں بیان کراں کہ ظہر دے وقت انہاں نے امام حسن نو جائے اور عصر دے وقت مصلی دے اوتے کھڑی نماز ادا کریں سمجھ آئی وہ کوئی عام ہے تمہارے سارے مثل ہیں نہیں وہ گھرانہ ہی خاص ہے جنہاں نے امام حسن نو ظہر دے وقت پیدا کیتا انہوں نے ولادت ہوئی اور عصر دے وقت جائے نماز دے ہوتے سیدہ زہرا خاتون جنت نماز ادا کر رہی اور ام ایمن آپ دی ملازمہ دوڑ کے میرے پاک نبی دی بارگاہ میں دین عرض کریں گے یا رسول اللہ آج ایک کمال دی گل سناواں حضرات خوش بیٹھے ہو سمجھ رہے کہ میں فارسی عربی طرح پڑھ رہا تو میں بار بار یہ بھی نہ چاہتا کہ تمہارے پر سبحان اللہ کھواوا حضور دے غلامہ دا دل حضور والے دے دل دے تے خوشبین رہے ذکر دے تے خوشبین رہے ام ایمن حضور دی پاک بیٹی دی ملازمہ دوڑ کے حضور کو رہنے عرض کرنے یا رسول اللہ آج ایک کمال دی گل سناواں حضور فرمایا علم تہے نہ ما کانا وما یکون دا علم رکھن والے پاک نبی فرمایا جسا عرض کی تھی آج آپ دی پاک بیٹی نے ظہر دے وقت امام حسن نو پیدا کیتا ہے اور عصر دی نماز دے وقت جائے نماز دے مسلح دے اور نماز ادا کرنے میرے پاک نبی نے کیا جملہ ارشاد فرمایا حضور نے فرمایا اے ام ایمن میری پاک بیٹی کوئی عام بیٹیاں ورگی ہے کوئی عام مسلمان خواتین ورگی نہیں وہ تمام آوازات نسوانیہ کول پاک کے متحر پاک کے قربان جاواں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ یہ تا پاک نبی دی پاک بیٹی دی شان نہیں اور ایک بڑی اہم ترین گل سمجھاواں کہ تو سمجھ آوے کہ میں کیوں یہ بیان کر رہا اہل اسلام دی خواتین بچے دی ولادت تو بعد 40 دن ناپاک ہونے انہیں نا 40 دن ناپاک ہونے اور نماز نہیں پڑھ سکتی روزہ بھی نہیں رکھ سکتی اور اس تو علاوہ کہ ہر مہینے دے وچ 10 دی نماز چھوڑنی پوندی 10 دن دے روزے چھوڑنے پوندے امام حسن پیدا ہوئے تا ایک وقت دی بھی نماز نہیں چھوڑی امام حسین پیدا ہوئے ایک وقت دی بھی نماز نہیں چھوڑی سیدہ زینب پیدا ہوئی ایک وقت دی بھی نماز نہیں چھوڑی انہاں دی عبادت دا عالم نہیں ہے کہ رب کیا فرمائے والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما سیدہ زہرا دی عبادت دا عالم نہیں ہے کہ ساری رات مسلح تے کھڑو کے رب دی عبادت کریں گے اتنے سجدے اور رکوع طویل ہونے کے راتاں گزر گئے مولا اتنی چھوٹیاں راتاں بڑی ہیں کہ میرے ایک رکوع اور سجدے دے وچ ختم ہو گئی پر عبادت ختم نہیں ہوئی آؤ ہن شوہر دا ذکر ذرا سناواں سیدنا علی المرتضی شیر خدا بحر ولایت تے بحر عصمت دو سمندر بیٹھے ہو خدا دی قسم طرز لاواں تاوی سبحان اللہ سو طرز نہ لاواں تاوی دل مچل سے
تا مقصد کیوں نہ ذہن سمجھایا ونی کہ کیا شان ہے پاک نبی دے پیارے دی اسا سارے نو منن والے آؤ سنو یہ جڑا خطبہ حدیث پاک تمہارے سامنے پڑھی یہ ہر شخص دے نکاح دا ایک خطبہ پڑھا گیا پر مولا علی دی شان دیکھو کہ آپ دے نکاح دا خطبہ اللہ دے نبی نے فرش تے پڑھے نبی دے خدا نے عرش تے پڑھے اور بیت معمور تے جبرائیل علیہ السلام نے فرشتے دے جھرمر دے وچ پڑھے فرشتے دے جھرمر دے وچ پڑھے اور نکاح حمل تو بعد رب تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجے جبرائیل جا میرے پاک نبی دی بیٹی کو میرے پاک نبی دی بارگاہ دے وچ حاضر ہو اور فرما دے جبرائیل خبردار تو عرض کریں اتنی دیر سمجھ آئیے او ذرا سبحان اللہ چونکہ رب تا فرماؤنے اکو جبرائیل تا خاتے میں نا جبرائیل بن کے فرما دے میرے پاک نبی دے محبوب نو تو عرض کریں یہ بارگاہ بننے جی مالک کیا کہ آج مولا علی کہ حضور دی پاک بیٹی دا نکاح ہے رب کیا فرمائیں دے کہ اس وقت نکاح ہوئے کہ سیدہ زہرا نو میرے حبیب آنکھ دیو کہ آج توڑا اور علی دا نکاح ہے رب کول جو بھی منگ دے رب دے منو تیار ہے اور سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا دا جملہ سنا ہوا جنہا ادا کیتا کیا جملہ ادا کیتا قربان جاوا انہاں دے جملے اچھو انہاں دی سیرت چھو نظر غور ہے نا کیا جملہ ادا کیتا عرض کیتی حضور نے فرمایا نا اپنی پاک بیٹی کو رب پیا فرمائے دے جو بھی منگ دیئے منگی انہوں حضور اپنی بیٹی میں فرمائے دے بیٹی رب نے جبرائیل نو بھیجے اور رب پیا فرمائے دے کہ آج زہرا جو بھی منگ دیئے میرے کول منگی میں دیوان نو تیار ہوں کیوں آج علی تے زہرا دا نکاح جوئی سیدہ زہرا عرض کی تھی بہرے اسمت نے عرض کی تھی بابا جہندہ بابا نبیہ دا سردار ہوگے تے جہندہ خامد ولیہ دا سردار ہوگے یعنی جہندہ بابا نبی ہوگے جہندہ شوہر علی ہوگے وہ رب تو بیا کی منگے بیا رب تو کی منگے تا جبرائیل علیہ السلام نے سن کے واپس رب دی بارگاہ گئے وقت رب نے بھیجا جلال دی وچ کہ جبرائیل جا میرے محبوب دی بارگاہ بن کے فرما تو عرض کریں کہ آج محبوبہ آپ دی پاک بیٹی دا نکاح ہے جو بھی منگ دیئے منگے میں رب نے منو تیار ہوں دوسری بار بھی جبرائیل علیہ السلام حضور دی بارگاہ چاہے نالین بھی چمی اور اس کے بعد عرض کی تھی رب تا اے پیا فرمائے دے حضور نے وقت ارشاد فرمایا اپنی پاک بیٹی نے کہ سیدہ زہرا انہیں ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی وقت رب دی بارگاہ جبرائیل گئے سو دے بیٹھے ہو سچی سچی دے ساؤ بور تو نہیں تھی رہے نعرے خلافت نعرے حیدری آستان علیہ مرشد آباد شریف لبیک 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 تاجدار ختم نبوت تورا ای حال رہا نا پچھلے حضرات وہ ہی تک میری نظر جا رہی ہے سارے پھول تے سارے پھول مرجھائے ہوئے نہیں کھلے ہوئے پھول خدا دی قسم سارے میرے پاک نبی دی آل بیت دا ذکر سن کے خوش ہو رہے حضور دے خلفائے راشدین دا ذکر سن کے خوش ہو رہے کیوں خوش نہ ہو میں بزرگاں دے قدمہ دے کیوں بیٹھے دوسری مرتبہ جبرائیل گئے اللہ تعالیٰ نے وقت جبرائیل نو بھیجا جا ہون سن تیسری مرتبہ جبرائیل ویندا پہ رب دی بارگاہ رب فرمائے جلال دے وچ آ کے جبرائیل جا میرے محبوب دی بارگاہ وچ رب دا جلال ہے نا جا میرے محبوب دی بارگاہ بن کے فرما دے محبوبہ آج آپ دی پاک بیٹی دا نکاح ہے کہہ دے نال من کنت مولا فاز علی مولا
اج علی دے نال نکاح جو منگتی ہے منگی میں رب دیوان تیار ہوں ہن تیسری مرتبہ جبرائیل آقا دی بارگاہ حاضر ہوئے وقت انیار آپ دی لالین مبارک صدی کی تھی چمی عرض کی تھی یا رسول اللہ رب نے بھیجے اور رب پہ فرمائے دے آپ دی پاک بیٹی جو منگتی ہے منگی میں رب دیوانو تیار ہوں رب جو دیوے دے نہیں سکتا دے سکتا ہے نا ہون سن سیدہ زہرا اس وقت حضور نے ارشاد فرمایا نا اپنی پاک بیٹی نو کہ بیٹی ہون نہ منع کر ہون منگ جو منگ دی منگ سیدہ زہرا جیڑے پاک جملے ارشاد فرمائے توانے سامنے بیان کرا نہیں پچھلے حضرات بھی خدا دی قسم ثواب کس نے اس ایک انگل کھڑی تھی اور دے ثواب کس نے یہ انہاں دا ذکر تھی رہے جہاں دا ذکر بھی عبادت ہے سن سیدہ زہرا عرض کی تھی بابا جو میں رب کو منگا رب دے سی تے میں رب کو جو منگا حضور بابا آپ میرا وسیلہ برسو تے جو آپ وسیلہ بڑھ بنیو تو بات رب دے سی اور سن کریم نبی دے ارشاد مبارک حضور فرمایا بیٹی ہووے محبوب خدا محمد رسول اللہ کہ تو وسیلہ اس دا منگی کر کے منگے رب کو بات رب کیوں نہیں دیگا پتہ سیدہ زہرا دا تمام امت مسلمان ہوتے کتنا بڑا احسان ہے حضور کے پاس میں پتہ سیدہ زہرا نے کیا منگا بارگاہ خدا بندی کو اپنے پاک نبی دی وسیلے نال سناواں چادر تطہیر چاکے رب دی بارگاہ عرض کی تھی مولا آج زہرا اپنے واسطے کچھ نہیں منگدی آج اپنے واسطے کچھ نہیں منگدی روزے محشر میں نے بابا دی گنہگار امت نو بخش سنے یہ شان ہے میرے پاک نبی دی آل بیت دی اور میں سٹیلہ قیام عرس مبارک کے شروع ہوئے نا چارویمہ قاری صاحب تلاوت کی تھی میرا موضوع کچھ بھی آئی اس وقت میں پڑھے نا مارا جل بحرین میں کہ سمندر تلاتم دے وچ نہیں ہوئے سنا نہ چاہتا ہوں سمندر کیا ہے کیونکہ علماء زیبکار موجود ہیں اسد عدل خادم ہیں بزرگان دے غلام ہیں لیکن ادب دا پیغام دیندے ہیں عشق دا پیغام دیندے ہیں اور خدا دی قسمیں میرے نبی دے غلامان باغ تھی میں منافقین جڑے نو بھابا تھی انہیں ہے کہ نا مگر ساری کسی نال کوئی دشمنی نہیں قرآن و حدیث دا پیغام حضرت خواجہ غلام حسن پیر سواگ وجڑے فرمائیں دیں کلمہ نبی دا عمرہ دا گانا پردہ پڑھیں دیں اصل نیمانا میرے پڑھنا نا جی آپ جی پیغام حق دیتے ہونے ہم انہیں ہے کہ نا میرے پردہ نا جی حضرت خواجہ گل حسن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ بھی ڈٹ کے حق دا ساتھ دیتے ہیں آج آئے نہیں بیٹھے حق والے دادا جی رحمت اللہ علیہ حضرت خواجہ عبدالغفور صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بھی ان حق دا پیغام دیتے جی میں حق ہوں دے میں لمبی تقریر نہیں کرنی اور الحمدللہ والدی مرشدی پیر طریقت رہبر شریعت سرزدہ پیر محمد عبدالمحید سبحانی وہ جڑے پڑھیں یا سلام و یا رحمہ انہاں بھی حق ادا کیتے الحمدللہ تے اساں انہاں دی پیارے ہیں نا وہ نا اکھی دیتا رہے تے اساں حق نہ ادا کرو بات حق ساتھ دے سی کہ نہ دے سی آؤ آخری جملہ بیان کر کے آخری واقعہ بیان کر کے اجازت کے انسان لمبی تقریر نہیں کرنی علماء زیوکار لاہور کی تشریف گن ہے سنو آخری جملہ بیان کرنی نا آخری واقعہ اس وقت میرے پاک نبی عرشہ سے گئے نا معراج تے
یہ میں تو حوالے نہ دسا سا یہ نہیں یہ جڑا میں ہوں بیان کرنے لگا یہ نور الابصار دے وچ بھی بیان ہوئے اور ریاض النظر دے وچ بھی بیان ہوئے پاک نبی معراج تے تشریف گن گئے نا نال خادم جبرائیل ہے نوری فرشتے دا سردار نال ہے پر حضور دا تا خادم ہے نا ارشد حبیب گئے ایک چوتھی آسمان دے اتے کیا ہوئے آواز آ رہی ہے چوتھی آسمان دے اتے میرے کریم نبی نے لکھا ہے کہ ایک فرشتہ موجود ہے جس دا ایک پر مغرب دے وچے ایک پر مشرق دے وچے حضور دریافت فرمایا جبرائیل ایک کون ہے کیا مطلب کہ حضور نو علم کوئی نہیں وہ جھلیا علم تہے مگر اس واسطے پوچھے کہ اولی امت نو پتہ لگ بنے کہ حضور کتھے گئے ہیں گئے ہیں نا کعبہ قوسین تک جبرائیل عرض کی تھی یا رسول اللہ اے مالک الموت تے حضور جس وقت سامنے تشریف گن گئے نا دل خوش نہ بیٹھے حضور کا ذکر میرا گلہ تو ہن پیا گرم تھی دے آؤ اس وقت حضور مالک الموت کے سامنے تشریف گن گئے آداب نے عرض کی تھی مولا میرے بیڑے دے وچ سلامتی تا کوئی نہیں پر وطوی الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ حضور کیویں حضور تے تشریف گر گئے اس تو بعد اس وقت واپس والا پائے نا مالک الموت عرض کی تھی حضور واپس چل دے پہو فرمائے جیا ہاں واپس میں دا پیا عرض کی تھی حضور اقرا علیم منی سلام اس وقت واپس ونجو نا اپنے پاک در اقدس تے مالک الموت پہ آ گئے اس وقت میرا علی نو سلام پیش کر دیا قربان جاواں ایتا خلیفہ چہارم دی شان ہے خلیفہ اول دی شان کتنی ہو سی آئیے سمجھ تے خلیفہ اول دی شان کتنی ہو سی جو نبی پاک دی شان کتنی ہو سی سونیا جس وقت واپس بنیا ہے نا اس وقت میرا علی نو سلام پیش کر دے آقا جی میں واپس تشریف گدی میں نا وہ قدم بلا واپس پلٹ پڑے اپنا چہرہ مبارک جو پھیرے نا مالک الموت دو فرمائے تو علی نو جانتے جی میں جانن دا حق کے عرض کی تھی مولا میں کیویں نہ جانا جو آدم علیہ السلام کو چل کے آخری انسان تک یہ بہت نہیں تھا بیٹے آخری انسان تک ہر جن و بشر ہر سی روح شہد روح میں قبض کرنی ہے رب دے حکم دے نال میں کیوں نہ جان سا تبت لیکن رب نے خبردار فرمائے اوے مالک الموت خبردار خیال کریں ایک میرے نبی دی پاک روح مبارک تے ایک علی دی روح مبارک متا تو پیا قبض کرے کہ مالک الموت عرض کہنے پر یا خالق کی زلجلال والاکرام وقت محبوب توڑے دی روح اور حضرت علی دی روح قبض کون کرے سی فرمائے اوے تم وہ میں اپنی مشیت دلال قبض کرے سی تحیق وہ موقع جس وقت سیدہ زہرہ دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی روح دا آپ قبض کر دی باری آئی تو بدمی جبرائیل سر جھکا دیتا کہ متا میں انہاں دی روح قبض کرن ونجا تو متا اپنی جان کھو باواں وہ بھی رب نے ڈائریکٹ قبض فرمائی خدا دی قسم آستان عالیہ تے آمن والو سارا مقصد پیار ہے انتشار نہیں اے لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ صدیق اکبر نے چلایا ہے عمر فاروق نے بھی لایا ہے عثمان غنی نے بھی لایا ہے علی المرتضیٰ نے بھی لایا ہے حسنین کریمین نے بھی لایا ہے او بلال اذانہ لینے ہیں تے نعرہ لینے ہیں تے مسلمان ہو گئی نعرہ نہ لاوے مت پیڑا ہور تے پکیاں ہور میں تصویر ڈٹھی نا جن اگلے نظر آندی پئی ہوسی میں ہاں ٹھر گئے وہ جڑے نعرے لوائے لبیک یا رسول اللہ خدا دی قسم ہے غلام حسن پیر سیوان گل حسن مرشد آباد دادا جی رحمت اللہ علیہ
والدی مرشدی اپنی حیات کے اندر یہ نعرہ لیتے رہے تھے، اور حضور والدی مرشدی اج بھی لبیک یا رسول اللہ دے نعرہ لگی خدا دی قسم خوشی دی دعائیں کروانے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے خلافت، نعرے حیدری، آستان عالیہ مرشد آباد شریف، پیرزادہ خواجہ نعیم الحسن، حق و صداقت کی نشانی، پیر سبحانی، پیر سبحانی، حق و صداقت کی نشانی، آستان عالیہ مرشد آباد شریف، آستان عالیہ پیر سراج شریف۔ اس آستانے تے آمن والو اپنے سینے دے اندر یہ پیغام گن کے وجہ کیا پیغام جڑا میں ہونے والا لگا خدا دی قسم ہے سنو حضور دی ناموس ہی کل ہے اصل ہے جڑی تمہاری ساری بقا دا ذریعہ جڑی تمہاری ساری سہارے دا ذریعہ جڑی تمہاری ساری فلاح دا ذریعہ اور اس دے برعکس اگر حضور دی ناموس تے جتنے بھی دشمنان ہیں رب العزت دی قسم ہے حکومتہ تا کشائے بھی کوئی نہیں حکومتہ تا کشائے بھی کوئی نہیں میرے پاک نبی دے 313 صحابی ہوئے نا ہزاروں دی تعداد کفار تے ڈاڈے ہوئے ہیں رب العزت دی قسم ہے سارے تے کوئی گل کرنے کوئی حد نہیں مگر سارے پاک نبی دی ناموس تے کوئی ایک حرف بھی کہے ادا کیتا غلط جملہ نہ وہ حکومت راسن نہ وہ عناصر راسن انہیں ہے کہ نہ میری گل کی تصدیق کری دے سنو اساں انتشار نہیں پھیلیں گے مگر یہ میرا پیغام حکومت تک پہنچنا چاہیے کہ اپنے فیصلے ان کرو جنہیں قرآن و حدیث کے ذریعے ہونے چاہیے کیونکہ یہ پاکستان ہے یہ اسرائیل نہیں یہ پاکستان ہے یہ بڑایا بھی بزرگ ہے اس کا مقصد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا حبیبہ آپ نے خرید کر انمول کر دیا ایک جھیک جان نہیں ایک کروڑ جانا قربان ساری ہک جان کے شدی مانے رکھ دی اساکیر ساری اوقات کیا ہے کوئی اوقات کو نہیں جو ملی ہے تو اس نالین دے سکتے تھے اے بادشاہ تا سب ملیا میٹ ہو بنی ہے وہ راونے تو میرے نبی دے